إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربي في كتابه العزيز: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنی تمام تر سعادتوں، نوازشوں کے ساتھ اب رخصت پذیر ہے۔ کچھ ایام باقی بچے ہیں، انہیں ہمیں چاہیے کہ غنیمت سمجھیں اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، آگے بڑھو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں میں عجلت، نیکیوں میں جلدی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ففروا الی اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو نیکیوں پر ابھارا ہے، آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ دیگر ایام میں بھی، اور بالخصوص یہ مہینہ جو مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مار رہی ہے، ضروری ہے کہ جو ایام باقی بچے ہیں انہیں ہم سنہرا موقع تصور کرتے ہوئے، غنیمت تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، لپکیں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں، اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے بندہ مومن رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتا ہے، اور دیگر اعمال کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین عمل ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس صدقے کے ذریعے سے بھی بندہ مومن اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حد بہت زیادہ یعنی کہ سخی ہوا، آپ کا صدقہ اور خیرات کرنا یہ بہت اہم ترین تھا۔ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں حصہ لیتے اور بہت زیادہ سخی اور سخاوت کا معاملہ کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں آپ کے صدقات اور خیرات
تیز اور تند ہواؤں کے طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ جو رزق تم کو دیا گیا ہے، جو مال تم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کوئی کاروبار، کوئی دوستی کام نہیں آنے والی ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ یہ حکم، یہ تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، جس دن کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ کاش مجھے مہلت دی جاتی، مجھے موقع دیا جاتا کہ اب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے اور صالحین میں شامل ہو جاتے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے کہ جب کسی کا وقت اجل آ جاتا ہے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی دنیا سے گزر جاتا ہے۔ لہٰذا موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ یہ مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نیکیوں کو جمع کر کے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو۔ اور یاد رکھو، جس طریقے سے آپ نے صوم کے ذریعہ سے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کیا ہے، جس طریقے سے قیام کے ذریعے سے اپنا تعلق آپ نے اپنے رب سے مضبوط کیا ہے، جس طریقے سے تسبیحات کے ذریعہ سے آپ نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیا ہے، جس طریقے سے استغفار کے ذریعہ سے آپ نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے بہت مضبوط کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ مہینہ گزر رہا ہے، چند ایام باقی بچے ہیں، غنیمت سمجھیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر بھی، اور خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی خطبے میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور جنت کی جانب۔ کون سی جنت؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کی جانب آگے بڑھو، لپکو، دوڑو، جلدی کرو۔ اس اللہ رب العالمین کی جو جنت تمہارے لیے تیار کی اللہ رب العالمین نے، اس جنت کی طرف لپکو۔ کون سی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر۔ اور کس کے لیے اللہ رب العالمین جنت بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، یہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اور متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ اس کے بعد والی جو آیتیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک اہم ترین صفت جو یہاں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اچھی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اس دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے،
کبھی آدمی کے پاس بہت مال ہے، کبھی مال میں کمی آ گئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ مال ختم بھی اس کے پاس سے ہو گیا۔ کیا کیا جائے؟ جب مالدار تھا، کاروبار چکا چوند، بالکل صحیح ہے، درست کاروبار چل رہے تھے، بہترین پک سیزن تھا، خوب مال کما رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مال کو دینے کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا تھا۔ مالداری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دلدار بھی بنایا تھا، اور خوب دلداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہ وہ ہمارے سامنے تو بڑے اچھے انداز میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تعاون کی جائے۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس تک تعاون کو پہنچاتے تھے، لیکن آج جو ہے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار مان پڑے ہوئے ہیں، یا کاروبار اس جیسے عروج پر نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ مومن ایک مسلمان کہ اپنے ہاتھ کو بند کر لے، اپنی مٹھی کو بند کر لے، اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے اپنے پاکٹ کے اندر ہاتھ نہ ڈالے، خرچ نہ کرے اللہ کے راستے۔ نہیں، ابھی تو نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ متقین کی صفت نہیں ہے۔ متقین تو وہ ہیں مالداری کی حالت میں بھی خرچ کرتے تھے، تنگ دستی آئی ہے، تنگ دستی کی حالت میں بھی اپنی سکت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والے کا دل دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ مالداری کی حالت میں آپ 10,000 اور 1,00,000 خرچ کرتے تھے، وہ آپ کا اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا اور دلدار بنایا، آپ خرچ کرتے تھے۔ لیکن آج تنگ دستی ہے، لیکن دل کے اندر وہی شوق ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تو اس کوانٹٹی میں تو نہیں، لیکن کوالٹی وہی ہوتی ہے کہ اس وقت خرچ کرتے تو ابھی بھی خرچ کریں گے۔ اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، دل دیکھتا، اللہ دینے والے کی نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا اللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر متقین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ متقین ہر حال میں، تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، دونوں حالات میں اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس انفاق فی سبیل اللہ، اس صدقہ اور خیرات کو جب کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے بشارت بھی سنائی ہے، خوشخبری بھی سنائی اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تمہارا مال گھٹ جائے گا؟ فقیر ہو جاؤ گے؟ فلاس ہو جاؤ گے؟ نہیں، یہ تو شیطان آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر۔ ایک آدمی خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے کسوں میں، مجبوروں میں، مقہوروں میں، جب وہ خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کے سامنے آتا ہے، اس کو آ کر کہتا ہے حالات کو دیکھو، ابھی حالات کو دیکھو، کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، عالمی حالات کا جائزہ لو، ابھی عالمی حالات کا جائزہ لو، مہنگائی کس قدر بڑھ رہی ہے، پٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سلنڈر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں ابھی، پتہ نہیں 2-4 دنوں کے بعد کیا ہو، 1 مہینے کے بعد کیسے حالات پیدا ہو جائیں، ہے نا؟ مال کو روکو، مال کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکمری کا شکار ہو جاؤ اور تمہارے پاس مال ہی نہ ہو۔ شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، فقر کا خوف دلاتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے ہاتھ کو واپس نکال دیتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ سال روک لینا، دیکھا جائے گا آئندہ سال پھر کبھی خرچ کریں گے۔ یہ شیطانی فطرت ہے، شیطانی فطرت ہے نا، شیطانی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بشارت سنائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو یہ مال تمہارا گھٹے گا نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو اور بڑھائے گا، بڑھاتا رہے گا. کتنا بڑھائے گا؟ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو مال خرچ کو اس کے مال میں کمی بھی آ جاتی ہے، مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور نہیں خرچ کرو تو مال گھٹ جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، قانون اللہ رب العالمین کا ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالی وہو خیر الرازقین، وہ بہتر رزق دینے والا ہے. بڑھو آگے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرو، اور جب مال خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالی اضافہ کر کے دے گا، بڑھا کر کے دے گا، چڑھا کر کے دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اللہ اکبر. پڑھے ہوا ہے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال اللہ رب العالمین نے دی. کہا کمثل حبہ، اس نے ایک دانہ ڈالا زمین کے اندر، ایک دانہ ڈالا. اب اس ایک دانے سے انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو جاتے ہیں. تو 700 دانے ہوئے. ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا اور اس سے 100 دانے نکلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ تو محض مثال ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑھا چڑھا کر دینے والا. میرے بھائیوں، اب ذرا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر توجہ دیجیے، غور کیجیے. یہ رب کا فرمان ہے، یہ فرمان رب کا ہے، یہ فرمان جو ہے رب کا فرمان ہے. یہ بشارت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. کیا اس بشارت پر، اس حکم پر میرا اور آپ کا ایمان اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے؟ کیا ویسا ہی ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم سب مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمارا جو ذہن ہے وہ مادہ پرست ہو چکا ہے. ہم مادہ پرست ہو چکے ہیں. ہمیں ظاہری چیز دکھائی دیتی ہے، غیب کی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک شخص اگر آتا ہے، ایک بینک آتا ہے ہمارے پاس اور ہمیں ایک میسج کر دیتا ہے اتنا مال ہمارے پاس لگاؤ، اس سے اتنا ڈبل، 4 ڈبل 5 ڈبل ہم تم کو لوٹاتے رہیں گے، ہے نا. آدمی آنکھ بند کر کے لگا دیتا ہے. کتنے سودی کاروبار اس وقت دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. کوئی بٹ کوئن ہے تو کوئی فلاں ہے، کوئی سونا لگا رہا، کوئی کچھ لگا رہا ہے نا. سب اسی جھانسے میں آیا ہوا ہے اور سب اسی جھانسے کا شکار ہے کہ فلاں کمپنی ہے، فلاں بینک ہے، اس نے آفر دیا ہے 1 لگاؤ گے تو 10 پاؤ گے. آدمی آنکھ بند کر کے لگا رہا ہے. 1 مہینہ پاتا ہے، 2 مہینہ پاتا ہے، 5 مہینہ پاتا ہے، پتہ چلے 1 مرتبہ گول ہو گیا، صاف ہو گیا، پورا ختم، معاملہ ختم، ہے نا. لیکن کتنا ایمان ہمارا ہے، ہم فوراً آنکھ بند کر کے ہم اس پر جا کے اپنے پیسے کو لگا دیتے ہیں. یہ مادہ پرستی کا دور ہے اور ہم سب مادہ پرست ہو چکے ہیں. اسی کے مقابلے میں رب تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ينفقون فی سبیل اللہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے مال خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ صدقات و خیرات کا مہینہ، یہ مواخات کا مہینہ، یہ ہمدردی کا مہینہ، یہ غم گساری کا مہینہ، یہ دیکھ ریکھ کا مہینہ،
اپنے احباب، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے پاس پڑوس، آپ کے علاقے کے مولوی، آپ کے علاقے کے امام، آپ کے علاقے کا مؤذن، یہ سب آپ کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے عید میں شامل ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود خوش ہو جاتے ہیں. ہم خود خوش ہو گئے، اپنی عید منا لی، اپنے بال بچوں کی عید کی تیاری کر لی. کون کس کے گھر میں عید منے، کس کے گھر میں عید منائی جائے، کس کے گھر میں خوشحالی آئے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غمگساری کا مہینہ، صدقات و خیرات کے لیے جو حکم تاکیدی طور پر دیا گیا اس مہینے کے اندر، اسی کے لیے کہ ایک تو آپ کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہو جائے صدقات و خیرات کے ذریعے سے. صدقات و خیرات کے ذریعے سے ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، دوسرا بندوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط آپ کا ہو، بندوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی بہت امیر ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی اور لو درجے میں ہے، کوئی بالکل غریب ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور یہ نظام اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. کیسے محبت ہوگی بھائی؟ کہیں گے یہ کیسی محبت ہے؟ ایک غریب اور ایک امیر تو محبت کیسے ہوگی؟ یہی محبت ہے، یہی محبت ہے. اگر امیر ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، اور جو غریب ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا، وہ غریب ہے. اب وہ امیر کی طرف جاتا ہے، مالداروں کے پاس جاتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے ہمیشہ کہ ایسا شخص ہے اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے گی اس کے پاس جائیں گے ہمارا معاملہ بنے گا. لہٰذا بڑی عزت کرتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے. ایک غریب آدمی مالدار کا بڑا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، ضرورت پڑنے پر اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے دلی محبت ہے. امیر اور غریب کے درمیان دلی محبت ہے. یہ مالدار ہونے کی وجہ سے اور غریب ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے جو دیگر لوگوں نے جو تھیوری بنائی ہے کہ دنیا اور سماج اور معاشرہ اگر بہتر ہو، کیسے بہتر ہو؟ کہا سب لوگ ایکول ہونا چاہیے. یہ کمیونزم کا نظریہ کہ ہر کوئی مال کے لحاظ سے ایکول ہو، ہر کوئی کروڑ پتی ہو، تو کیا ہوگا؟ معاشرہ معاشرہ درست نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر گھمنڈ پھیل جائے گا. اس معاشرے کے اندر کوئی ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرنے کا روادار نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے کروڑ پتی پہ ہونے پر گھمنڈ کر رہا ہے. کون کس کے سامنے جھکنے کو تیار ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو الگ الگ درجے میں رکھا. کسی کو بہت زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے میرے بھائیوں. اور ہمیں حکم دیا، مالداروں کو حکم دیا کہ مالدار اپنے مال کو خرچ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی مصارف کا ذکر کیا، کہاں کہاں خرچ کرنا، یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. پڑھیے قرآن کریم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. جہاں آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، وہیں اللہ رب العالمین نے انفاق کرنے کا ذریعہ بتا دیا ہے. کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا قرآن کریم کے اندر. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ انفاق فی سبیل اللہ کا تاکیدی حکم دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی مشہور روایت ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فيقول اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن بھی صبح ہوتی ہے، روزانہ صبح ہوتے ہی دو فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ دو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اللهم اعط منفقا خلفا، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما اس کے مال میں. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر لے جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا. اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا اپنا شوق ہے،
کہ آپ کس کی دعا پر خوش ہونا چاہتے ہیں؟ پہلے والے فرشتے کی جو یہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو اور اضافہ دے، اس کے مال کو اور بڑھا جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس دعا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں یا اس دعا کے مستحق ہونا چاہتے ہیں جو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو تلف کر لے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر لے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، مال خرچ کیجئے، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیجئے، خاص کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال ہے یہ، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری محنت کی وجہ سے مجھے مال حاصل ہوا، محنت کی وجہ، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے مشقت کی ہے تب یہ مال ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے میرے بھائیوں۔ مال بقدر محنت نہیں ملا کرتا، مال جو ہے یہ بقدر محنت نہیں ملتا ہے، مال بقدر قسمت ہے، مال جو ہے یہ بقدر قسمت ہے۔ اگر محنت کرنے کی وجہ سے مال مل جاتا، مشقت اٹھانے کی وجہ سے مال مل جاتا، تو آج دنیا کا کروڑپتی آدمی ایک رکشہ چلانے والا ہوتا، ایک مٹھیا مزدور ہوتا جو بہت محنت کرتا، بہت مزدوری کرتا۔ لیکن یہ مال محنت کی بنیاد پر نہیں ہے، مال قسمت کی بنیاد پر ہے کہ مال اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لکھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنایا ہے، لہذا آپ اے سی روم کے اندر بیٹھے ہوئے مال کما لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں تقدیر کی بنیاد پر مال ملا کرتی ہے، لہذا یہ مال اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، تو اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجئے، خرچ کیجئے اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اگر اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہے نا، بات میں، بات چیت میں، دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے، ہر ایک موقع پر ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ان جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہی ہے، کیا ان گناہوں کو بوجھ اور موٹری بنا کر ہم لے کر کے چلے جائیں، یا اس کی معافی تلافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی معافی تلافی کی صورت بھی بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ لہذا بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر مالدار بنایا ہے تو آپ اس کا اہتمام کیجئے، خرچ کیجئے، عام صدقات کیجئے، عام صدقات بھی کیجئے، اور اس کے علاوہ جو فرائض میں سے آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی اگر آپ پر فرض ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو آپ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالیے، اور اس زکوٰۃ کو جو مستحقین ہیں ان مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچائیے، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی آپ کی۔ میرے بھائیو، وقت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کے موضوع پر بات کروں اور زکوٰۃ کے تعلق سے جو قرآنی آیات ہے یا اس کے نہ دینے پر جو وعید قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر آئی ہے اس کا ذکر کروں، یہ وقت نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے تھا آج کے جمعہ میں کہ زکوٰۃ کی موضوع پر ہی گفتگو ہوتی، فطرے کے موضوع پر گفتگو ہوتی آپ کے سامنے، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ دروس میں مسجد کے ذمہ دار کچھ اس کا اہتمام کریں کہ زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو ہو، فطرہ کے مسائل پر گفتگو ہو، ممکن ہونا چاہیے بالکل۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، یہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے، اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں یا جو مصارف زکوٰۃ ہے ان تک زکوٰۃ کو پہنچانے کے لیے اہتمام کیجیے۔ ہندوستان کے اندر آج ہمارے بہت سارے مدارس ہیں، اپنے جماعت اہل حدیث کے بہت سارے مدارس ہیں، یہ تمام مدارس آپ کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائے، اس منبر پر کوئی شرٹ پینٹ پہننے والا آ کر کے کھڑا ہوگا، یاد رکھیے۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائے، مدارس کی دیکھ بھال نہ ہو، اس کی دیکھ ریکھ نہ ہو، اس منبر و محراب کا، اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آج حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، علماء نہیں مل رہے ہیں، اہل علم اب نظر نہیں آ رہے ہمارے سامنے۔ کیوں؟ ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے مدارس سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ انفاق فی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے، اور جو بھی 8 مصارف ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا تعاون کرتے رہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ جمعہ کا وقت انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، انفاق فی سبیل اللہ، یہ صدقہ اور خیرات، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی جو غضب ہے اس میں کمی آتی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر اور یہ بچے کچے ایام کے اندر دیگر عبادات کے ذریعے جس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات و خیرات کا بھرپور اہتمام کریں۔ یہ مسجد جہاں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، یہاں ہم اور آپ آتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے اخراجات بھی ہم اور آپ ہی اٹھانے والے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اخراجات کو ہم اس کو آگے اٹھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کے اندر جو دروس کا اہتمام ہوتا ہے یا بھی جو کچھ اہتمام دینی تعلیم کو فروغ دینے کا ہے، یہ ساری چیزیں خرچ چاہتی ہے، خرچ کی ضرورت ہے، اور یہ کون دے گا؟ ہم ہیں، آپ ہیں۔ میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد پر بھی اپنا بھرپور تعاون کریں اور اس کار خیر میں بھی اپنا بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جملہ اعمال کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے میں جو کچھ عبادات ہم کر رہے ہیں، اے اللہ اس حد تک اور اس کا حق تو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ممکن ہے اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو رہی ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہی ہم میں جو پریشان حال اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جو لوگ مصلی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے والدین بوڑھے ہیں، اے اللہ انہیں اپنے بوڑھے والدین کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرما، ان کو ان کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔
مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پریشان حال، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ریاست بنگال کے اندر اے اللہ امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقے میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اطمینان عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ارض فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلامی ممالک کے اندر مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، اے اللہ ان مسلم ممالک کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مملکت توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک سے توحید کو عام کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے حکمراں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ ہم سب کو اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.